جز نمبر 17 اقترب للناس۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ اب تک ہم نے قرآن کریم کا جو مختصر جائزہ لیا، اس میں پھر بھی نسبتاً کچھ تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب ہمارے پاس وقت کافی کم ہے، اس لیے اب انتہائی اختصار کے ساتھ کوشش کی جائے گی تاکہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے قرآن کریم کو اس دورہ قرآن میں مکمل کیا جا سکے انشاءاللہ۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے، اس کی 112 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورۃ الانبیاء اس لیے ہے کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آیا ہے۔ ان انبیاء کا ذکر کرنے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیجا اعتراضات کا نشانہ بنایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایک بشر، ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، وہ بازاروں میں بھی آتا جاتا ہے، ایسا شخص رسول نہیں ہو سکتا، اس پر اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آ سکتے، بلکہ اسے تو کوئی مافوق الفطرت قسم کی مخلوق ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان مختلف اعتراضات کا بڑا ہی ٹھوس جواب دیا ہے، اور ساتھ ہی گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ بیان فرمائی ہے، جس سے ان کو یہ اندازہ ہو کہ پہلے بھی جو نبی اور رسول آئے ہیں وہ سب انسانوں ہی میں سے ہوا کرتے تھے، ان کے بھی بیوی بچے ہوا کرتے تھے، وہ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، بازاروں میں آتے جاتے تھے، ان کے پاس بھی گھر ہوتے تھے۔ تو اس صورت میں خاص طور سے انبیاء پر آنے والے مصائب کا ذکر ہے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ نبیوں پر بھی مصیبتیں آتی تھیں، جس پر مصیبت آئے وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سمجھانے کا اسلوب یہ ہے کہ جب ان نبیوں کو مصیبت پہنچی اور دکھ پہنچا تو انہوں نے بھی اللہ اکیلے کو پکارا، لہٰذا تم بھی اللہ اکیلے کو پکارا کرو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون، لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ سورۃ الانبیاء کی آیات نمبر 1 سے لے کر 3 تک آپ نے سماعت فرمائیں۔ پہلی آیت بہت ہی زیادہ خوف زدہ کرنے والی آیت ہے، چنانچہ فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ گویا کہ قیامت کے قرب کی طرف بھی ایک اشارہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں بھی فرمایا کرتے تھے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ تو قیامت بہت قریب ہے، اور ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی تقریباً 14 صدیاں گزر چکی ہیں، تو ہم تو بہت زیادہ قیامت کے نزدیک آ چکے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی غفلت کو ترک کرنا چاہیے اور اعراض نہیں کرنا چاہیے، اور قیامت کے دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ اس صورت کی ابتدا ہے۔ پھر انسان کے لیے اس کی موت ہی دراصل قیامت ہے، قیامت صغریٰ، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو پھر قیامت اس کے سامنے کھڑی ہوگی، اس کا حساب و کتاب شروع ہو چکا ہوگا، اسے موت کے وقت ہی اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، اور قبر میں اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ آگے کیا معاملات پیش آنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، ان کے غلام بتاتے ہیں حمران رحمہ اللہ کہ عثمان ابن عفان جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو زار و قطار روتے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی آنسوؤں سے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ امیر المؤمنین، آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، آپ تو ذو النورین ہیں، آپ کو آخر قبر پر آ کر اتنا رونا کیوں آتا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، اس بات پر مجھے رونا آتا ہے، ان القبر اول منازل الآخرہ، کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، ان نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، اگر بندہ قبر میں نجات پا گیا تو پھر بعد کی منزلیں زیادہ آسان ہو جائیں گی، وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر یہاں پکڑا گیا تو آگے کی پکڑ اور زیادہ سخت ہوتی چلی جائے گی۔ چنانچہ لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا وقت بہت قریب ہے، موت انسان کے لیے اس کے انتہائی قریب ہوتی ہے، لہٰذا اس سے بہتر موقع نہیں ہے کہ ہم زندگی کے اندر اپنی اصلاح کریں، اعراض اور غفلت کو ترک کریں اور قیامت کے دن کی تیاری کریں، اپنی موت کی تیاری کریں۔ کفار کا یہ حال بتایا گیا کہ ان کے پاس جب بھی کوئی نصیحت آتی ہے جو پہلے کے مقابلے میں نہیں ہو تو وہ اسے سنتے ضرور ہیں، لیکن سنتے اس حال میں ہیں کہ وہ کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا سننا نہ سننا برابر ہے۔ آج ہم اپنی کیفیت بھی دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن بیان کیا جاتا ہو، قرآن پڑھا جاتا ہو اور ہم کھیل کود میں مصروف ہوں، دنیا میں مصروف ہوں، اور سن کر بھی ہم انسنی کرتے ہوں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ بہت بری بات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین کے چند اعتراضات کا ذکر فرمایا ہے، اور آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جو رسول بھیجے وہ تمہاری طرح کے انسان تھے، اگر تمہیں نہیں معلوم اے مشرکین مکہ، اگر تم لا علم ہو تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ان کے پاس بھی جتنے رسول آئے ماضی میں وہ سب انسان تھے، ان کے جسم تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، وہ پانی پیتے تھے، وہ ہمیشہ زندہ نہ رہ سکے، وہ بھی مر کر دنیا سے چلے گئے، لہٰذا میرا رسول بھی انہی کی طرح ایک رسول ہے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 18 تک اللہ نے تخلیق کائنات کا مقصد بتایا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان اور زمین کو کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل، کہ ہم حق کو باطل کے سر پر دے ماریں، فیدمغہ، پھر حق کی چوٹ سے باطل کا سر پھٹ جائے اور اس کا دماغ باہر آ جائے، فاذا هو زاہق، اور وہ پسپا ہو جائے۔ یعنی اللہ رب العزت کو یہ حق اور باطل کا معرکہ، حق اور باطل کی جنگ یہ بہت پسند ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حق والے کیا کرتے ہیں اور باطل والے کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے پیچھے جن جنگوں کا حال پڑھا، جنگ بدر کا، جنگ احد کا، جنگ حنین کا، جنگ موتا کا، جنگ تبوک کا، آپ کو ان میں یہی بات ملے گی کہ ایک طرف باطل پرست کھڑے تھے، ایک طرف حق پرست کھڑے تھے، اور اللہ رب العزت نے ہر جگہ یہی فرمایا کہ اللہ نے تمہیں آزمایا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ لہٰذا اس دنیا کی تخلیق کا مقصد بھی یہ ہے کہ حق اور باطل کے معرکے کو اللہ رب العزت سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون حق کی طرف کھڑا ہے، کون باطل کی طرف کھڑا ہے۔ آج ہم بھی ایسے ہی ایک حق اور باطل کے معرکے سے گزر رہے ہیں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حق کی طرف کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا باطل کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے پھر کچھ اعتراضات آتے ہیں کفار مکہ کے، اور ان کی باتوں کا جواب بہت ہی تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے۔ سر دست اس وقت ہم ان باتوں پر غور نہیں کر سکتے، میری گزارش ہے کہ آپ سورہ انبیاء کا ترجمہ خود سے ضرور پڑھیے گا، اس میں آپ کے ایمان کو بڑھانے والی بہت ساری نصیحتیں موجود ہیں۔ بل آیت نمبر 30 میں ایک خوبصورت بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے جو آج کل کے اعتبار سے بہت ہی کارگر ہے۔ فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا نہیں دیکھا انہوں نے جو مانتے نہیں اور انکار کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، ایک یونٹ تھے کریشن کا، ففتقناہما، ہم نے انہیں ایک ضرب کے ساتھ الگ الگ کر دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ یہ آج سائنس کی زبان میں وہ تھیوری ہے جسے دا بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کائنات کی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی، وہ تو تخلیق مانتے نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی ہو گیا۔
لیکن اتنا مانتے ہیں کہ آسمان اور زمین پہلے ایک یونٹ تھے کریشن کا، ملے ہوئے تھے، یہ سارا نظام نہیں تھا، پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا جسے دا بگ بینگ کہتے ہیں، اور اس دھماکے کے بعد کروڑوں سالوں میں، اربوں سالوں میں جا کر یہ کائنات بننی شروع ہوئی اور بنی جو آج ہمارے سامنے۔ دھماکے کو مانتے ہیں، ابتدا کو مانتے ہیں، کائنات کے بننے کو مانتے ہیں، لیکن خالق کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ نادانی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی کھانا تو پکا ہے، بڑا لذیذ پکا ہے، لیکن پکانے والا کوئی نہیں ہے۔ گاڑی تو ہے، بڑی زبردست ہے، بڑی مضبوط ہے، لیکن بنانے والا کوئی نہیں۔ انسان اگر اپنی عقل کو تھوڑا سا استعمال کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہر چیز کے پیچھے اس کا خالق یا محرک ضرور ہوتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات اتنی ترتیب سے بن گئی، آج تک اس کا سرا تمہیں نہ مل سکا، اور تم کہتے ہو کہ یہ بغیر کسی خالق کے بن گئی، بغیر کسی خالق کے چل رہی ہے، اور بغیر کسی خالق کے چلتی رہے گی۔ یہ عقیدہ اتنا فرسودہ ہے، اتنا فضول ہے کہ اس پر ہم کیا بات کریں۔ قرآن کریم تو الحمدللہ اس کے پرخچے اڑا کر رکھ دیتا ہے، لیکن جو نہیں ماننا چاہتے وہ نہیں مانتے۔ اس لیے آیت کا اختتام بڑا ہی پیارا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ آج سائنس اس بات پر متفق ہے کہ ہر لیونگ آرگنزم کے اندر پانی ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دی، تب میڈیکل سائنس نہیں تھی، یورپ تو اندھیروں میں تھا، یورپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، انہیں تو بولنا نہیں آتا تھا جب اللہ نے یہ کلام نازل فرمایا۔ افلا یؤمنون، اس لیے فرمایا کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سمجھنے والوں کے لیے یہ بہت خوبصورت آیت ہے، کاش کہ لوگ قرآن پر غور کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں آیت نمبر 48 سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیل سے ہے آیت نمبر 51 سے۔ یقیناً ہم نے ابراہیم کو اس کی ہدایت دی تھی اور ہم اسے خوب جانتے تھے، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے تم بیٹھ جاتے ہو؟ کہنے لگے ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے تو ہم بھی ان کی پیروی میں کرتے ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد بہت دور کی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس کوئی سچ بات لے کر آیا ہے یا بس کھیل کود تماشا کر کے ہمیں ستا رہا ہے؟ فرمایا بلکہ میں تو اس رب کی بات کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر اپنے میلے میں جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کا بہت برا حشر کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تاکہ وہ واپس آئیں تو ان کا یہ حال دیکھ کر رجوع کریں۔ جب وہ واپس آئے اپنے میلے سے، مندر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، مندر میں کوئی نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور یہ بت تھے۔ آگے آپ کو یہ بات ملے گی انشاءاللہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے کہا کیا بات ہے، یہ چڑھاوے رکھے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اتنا کچھ تمہارے سامنے چھوڑ کر گئے، لو نا۔ تو بت کہاں سے جواب دیتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور سب کو توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا، اور کلہاڑا آخر میں لے کر بڑے والے کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ پھر یہ واپس آئے تو انہوں نے مندر میں آ کر دیکھا تو یہ تو ہمارے خداؤں کا حشر نشر ہوا تو کہنے لگے کس نے کیا ہمارے الہوں کا یہ حال، وہ بڑا ہی ظالم ہوگا۔ لوگوں نے کہا ہم نے سنا تھا ابراہیم کچھ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ کچھ کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا لے آؤ ابراہیم کو سب کے سامنے تاکہ لوگ گواہ ہو جائیں آج جو اس کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، مرد مومن، مرد حق یہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا اے ابراہیم کیا تو نے یہ کیا ہمارے الہوں کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بڑے سے پوچھو یا ان سے پوچھو، اگر یہ بول سکتے ہیں تو یہ بتائیں گے کس نے کیا۔ بڑی جرات کی بات ہے۔ وہ لوٹے اپنے دل میں اور سوچنے لگے کہ یہ اس نے کیا بات کر دی۔ آپس میں کہنے لگے تم ہی ظالم ہو، یعنی تھوڑی دیر کے لیے سمجھ آ گئی بات کہ یہ بات جو اس نے کی ہے بڑی گہری بات ہے،
کہ بڑے سے پوچھیں بڑا بھی نہیں بتا سکتا، یہ جو ٹوٹے پھوٹے ہیں ان سے پوچھیں یہ بھی نہیں بتا سکتے، تو جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بات تو سمجھ میں آ گئی، ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن پھر ان کی ضد اور ہٹ درمی غالب آ گئی اور ان کی عقلیں اوندھی ہو گئیں اور کہنے لگے اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بات نہیں کر سکتے، ہم ان سے کیا پوچھیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر میری سنو، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے؟ افسوس ہے تم پر بھی اور تمہارے ان خداؤں پر بھی، کیا تم میں اتنی بھی عقل نہیں؟ انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس کو پکڑو اور اس کو آگ میں جلا دو، اگر تم اپنے الہوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ان کی مدد کرو۔ یعنی دیکھیں مشرک کتنا نادان اور جاہل ہوتا ہے کہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے الہوں کی مدد کرو، ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور یہ اپنے الہوں کی خود مدد کر رہے ہیں، کیونکہ پیدا بھی اپنے ہاتھوں سے کیا، تراشا اپنے ہاتھوں سے، بنایا اپنے ہاتھوں سے، لا کر مندر میں رکھا اپنے ہاتھوں سے، چڑھاوے خود ان کو دے رہے ہیں کھلانے کے لیے پلانے کے لیے، اور اس کے بعد جب ان کو تکلیف ہو تو بچانے بھی خود جا رہے ہیں اور پوچھتے بھی ان کو ہیں۔ اس سے بڑا نادان اور کیا ہو سکتا ہے؟